بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ پروجیکٹ مینجمنٹ میں آج ہم ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر پر ڈسکشن کریں گے۔ بیفور ڈسکسنگ ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر لیٹس کم ٹورڈ دس فگر۔ اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہوم کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے، اور لیٹس سپوز کہ یہ پروجیکٹ آپ کو مل گیا یا کسی کنٹریکٹر کو یا کسی کنسٹرکشن مینیجر کو۔ اب یہاں پہ دیکھ لے، اگر آپ کو ایک یہ والا پروجیکٹ مل جائے کہ آپ نے ایک ہوم کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، تو ان دس سنگل فیز یا ان دس سنگل سینٹینس یہ آسان ہوگا کہ میں ایک گھر بنا رہا ہوں، لیکن یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ اب کریں گے ہم کیا کہ اس ٹاسک کو ہم مختلف ٹاسک میں یا سب سیکشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ جب سب سیکشن میں ڈیوائیڈ کروں گا، ہر ایک پورشن کے لیے میں الگ بندے ہائر کروں گا، تو یہ جو ٹاسک ہے یہ مینیج کرنا میرے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی جو کنسٹرکشن مینیجرز ہے وہ کرتے کیا ہے کہ جو ان کے پاس کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو وہ ان کو سب پارٹس میں یا سب سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اور ہر سیکشن کو وہ پھر الگ جو سب کنٹریکٹرز ہیں ان کو دے دیتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ٹاسک ہے یہ مینیجبل ہو جاتا ہے، اور یہ پھر آسانی سے پھر وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو جو یہ ہوم کنسٹرکشن کا ٹاسک ہے، تو جو کنسٹرکشن مینیجر ہے لیول 1 میں اپنے یہ ٹاسک کرنا ہے، تو لیول 2 میں وہ ان سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ مینس کہ لیول 2 میں آپ نے یہ والا ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو جو لیول 2 میں پہلا ٹاسک انہوں نے کرنا ہے وہ mobilization کا ہے، and mobilization is a preparatory stage during which the majority of activities are managed by the construction manager or the contractor۔ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو را مٹیریل چاہیے یا جو پلان چاہیے یا لے آؤٹ چاہیے یا جو بھی پریپریٹری ایکٹیویٹیز ہے یہ سب موبلائزیشن میں آ گئی۔ نیکسٹ موبلائزیشن کے بعد آپ نے فاؤنڈیشن پہ کام کرنا ہے۔ فاؤنڈیشن جب لگ جائے تو پھر آپ نے سٹرکچر پہ کام کرنا ہے، اور سٹرکچر جس کو آپ مزید سب سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پھر سٹرکچر مینس کہ جب پورا گھر کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے لینڈسکیپنگ پہ آنا ہے، اور پھر آپ نے پروجیکٹ کو کلوز آؤٹ کرنا ہے۔ اچھا، یہ ان 5 ایکٹیویٹیز کو دیکھ لے، یہ جو 4 ہے یہ سنگل ایکٹیویٹی ہے کہ موبلائزیشن یہ جو آپ کے کنٹریکٹر ہے یا کنسٹرکشن مینیجر ہے وہ کرے گا۔ فاؤنڈیشن کے لیے اگر وہ اس کے پاس الگ ٹیم ہو تو فاؤنڈیشن وہ والی ٹیم کرے گی۔ پھر لینڈسکیپنگ کے لیے الگ ٹیم ہوگی، اور پھر پروجیکٹ کلوز آؤٹ تو جو آپ کے مینیجر ہے وہ کریں گے، یعنی پروجیکٹ کو ہینڈ آؤٹ کر دیں گے جو آپ کے کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے۔ لیکن یہ جو سٹرکچر ہے، سٹرکچر کو پھر میں مزید سب سیکشن میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں۔ جب آپ کا سٹرکچر فاؤنڈیشن کے بعد سٹرکچر بن جائے تو پھر لیول 3 میں آپ نے فریمنگ کا کام کرنا ہے، پھر آپ نے اس پہ چھت لگانی ہے، پھر انٹیریئر کا کام ہے، اور پھر ایکسٹیریئر کا ہے۔ اچھا، روف جو ہے یہ بھی سنگل ایکٹیویٹی ہے، ایکسٹیریئر بھی آپ کی سنگل ایکٹیویٹی ہے، لیکن جب انٹیریئر میں آپ نے پھر مزید کام کرنے ہیں تو آپ نے لیول 4 پہ آنا ہے۔ تو یہ بھی سٹرکچر انٹیریئر اس کا سب سیکشن ہے، اور پھر انٹیریئر میں مزید جو سب سیکشنز ہیں وہ آپ نے میکینیکل یا پلمبنگ کا کام کرنا ہے، پھر الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنی ہے تو الیکٹریکل کا جو کام کرنا ہے، پھر ڈرائی وال یہ والا ٹاسک کرنا ہے، اور پھر ڈیکور کا کام کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ انٹیریئر کے لیے میکینیکل، الیکٹریکل، پلمبنگ، ڈرائی وال، ڈیکور، ان سب کے لیے الگ الگ ٹیم ہوگی یا الگ الگ ان کے لیے کنٹریکٹرز یا سب کنٹریکٹرز ہوں گے۔ اچھا، یہ سارا سٹرکچر بن گیا، یہ سارے ٹاسکس ہو گئے۔ اس کے بعد ہم لینڈسکیپنگ پہ آئیں گے۔ لینڈسکیپنگ مینس کہ آپ نے جو گارڈن کو بنانا ہے یا جو آپ نے بیوٹیفیکیشن کا کام کرنا ہے، پلانٹس بنانی ہے، گارڈن بنانی ہے، تو یہ پھر آپ لینڈسکیپنگ کا ٹاسک ہے۔ اور لینڈسکیپنگ کے لیے پھر آپ کو مزید جو گارڈن اسپیشلسٹ ہے یا جو یہ لینڈسکیپنگ اسپیشلسٹ ہے وہ والے بندے آپ کو چاہیے۔ اچھا، لینڈسکیپنگ کا ٹاسک ہو جائے تو پھر آفیشیلی آپ جو ہے جو آپ کی کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے ان کو آپ
یہ جو ہوم ہے آپ ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں یا پروجیکٹ کو آپ آفیشیلی کلوز آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ ہوم کنسٹرکشن ہے تو یہ ایک کمپلیکس ٹاسک ہے. اب اس کمپلیکس ٹاسک کو میں نے سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیا, ہر ٹاسک کو پھر سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے پھر یہ والا جو یہ سب ٹاسک ہے یہ میرے لیے مینیجبل ہے, یعنی میں آسانی سے ان کو کر سکتا ہوں. جب میں سب کنٹریکٹرز کو ہر ایک کام دے دوں گا تو یہ سب میرے لیے, اگر میں کنسٹرکشن مینیجر ہوں تو میں ایزیلی مینیج اس کو کر سکتا ہوں. اچھا اگر یہ فگر کلیئر ہے کہ میں ایک پروجیکٹ کو سب سیکشن میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اور پھر ہر سیکشن کو کسی پروفیشنل بندے کو ڈیلیور کرتا ہوں, ہینڈ اوور کرتا ہوں تاکہ وہ اس کو کمپلیٹ کر لے ود ان دی ٹائم اور ود ان دی بجٹ, تو یہ جو سارا پروجیکٹ ہے یہ میرے لیے مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا اگر یہ فگر کلیئر ہے تو میں ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر کو پھر ایزیلی ڈیفائن کر سکتا ہوں. نیکسٹ وی کم ٹورڈز دی ڈیفینیشن آف ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر. تو ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر یا WBS کی ڈیفینیشن میں اسی طرح کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از اے کی پروجیکٹ ڈیلیوریبل دیٹ آرگنائزز دا ٹیمز ورک انٹو مینیجیبل سیکشنز. جس طرح پریویس فگر میں ہو گیا کہ وہاں پہ ایک ہوم کنسٹرکشن کا پروجیکٹ تھا اور پھر ہم نے اس کو سیکشنز اور ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا. اب ہر سیکشن کے لیے میں ایزیلی معلوم کر سکتا ہوں یا ایزیلی پروڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اس سیکشن کے لیے مجھے کس ٹائپ آف ٹیم کی ضرورت ہوگی, کتنے ٹائم کی ضرورت ہوگی اور کتنے بجٹ کی ضرورت ہوگی. اب یعنی ورک بیک گراؤنڈ کا اسٹرکچر کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو اپنا ٹاسک ہے اس کو اتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرو کہ ہر حصے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹیم یا ایک بندہ آ جائے, کہ ہر ٹاسک کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ آ جائے. تو جب ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر میں آپ کام کو اتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہو تو پھر وہ آپ کے لیے مینیج کرنا ایزی ہو جاتا ہے, یا اس کے لیے ٹائم پریڈکٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے, یا کاسٹ پریڈکٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے, اور یا اس کے لیے ٹیم کو مینیج کرنا وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر کو میں اسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ ان پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ سسٹمز انجینئرنگ اٹ از اے ڈیلیوریبل or product oriented breakdown of a project into smaller components. کہ میں کیا کروں گا کہ اپنے پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس یا چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا تاکہ اس کو مینیج کرنا ایزی ہو جائے. یا اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کا WBS ہے یا ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر ہے, اٹ از اے hierarchical structure of things that the project will make or outcomes that it will deliver. کہ جس طرح آرگنائزیشن کی ہائرارکل اسٹرکچر ہوتی ہے کہ پہلے CEO ہوتا ہے, پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ, پھر دوسری ٹیم, یا کسی کالج یونیورسٹی میں پرنسپل, ٹیچرز, ایڈمن اسٹاف, اور اسی طرح سیم یہ بھی ایک ہائرارکل اسٹرکچر ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا میجر پروجیکٹ ہے, جو پروجیکٹ ہے, ہم اس کو سب پروجیکٹ یا سب سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ اس کا پروجیکٹ کو ہم سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, پھر سیکشن کو سب سیکشنز میں, پھر سب سیکشنز کو مزید سب سیکشن میں. تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر از اے ہائرارکل اسٹرکچر آف تھنگز, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا فائنل آؤٹ کم ہے تو ان اسٹرکچر سے آپ وہ ڈیلیور کریں, کہ ہر ایک اسٹرکچر ہر ایک سیکشن کو جب آپ اچیو کریں گے تو آپ اپنے آبجیکٹیو یا آؤٹ کم کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. اچھا so the work background structure defines all the things a project needs to accomplish, organized into multiple levels and displayed graphically. اچھا تو یہ ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر یہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, کس ٹائپ آف ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے, کتنے لیولز کی ضرورت پڑتی ہے, کتنے ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے. ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر سے ہی آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی, اور یہ انفارمیشن آپ گرافیکلی ڈسپلے کر سکتے ہیں. یعنی ایک ہی فگر میں یہ ساری انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے تھرو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر.
اچھا جی، the easiest way and simplest way to think about a project is کہ آپ اپنے ذہن میں ایک اسپیسیفک ایک خاص پروجیکٹ کا نقشہ یا آؤٹ لائن لے آئے. جس طرح ہوم کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے، تو فار ایگزامپل آپ کو ایک ہوم کنسٹرکشن کا پروجیکٹ دیا جائے تو آپ اپنے ذہن میں ایک آؤٹ لائن یا ایک میپ لے آئے کہ اس پروجیکٹ کی ڈیلیوریبل کیا ہوگی، سب ڈیلیوریبل کیا ہوگی، اس پروجیکٹ میں کیا کیا ہوگا. تو وہ سارا ایک میپ کی شکل میں، ایک آؤٹ لائن کی شکل میں آپ اپنے ذہن میں لے آئے. تو اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ٹاپ لیول ڈیلیوریبل یعنی جو آپ کا پروجیکٹ ہوگا کہ آپ کی آبجیکٹو کیا ہے، آپ نے کیا ڈیلیور کرنا ہے، اسپیسیفک پروڈکٹ یا اسپیسیفک سروس کیا ہے. پھر آپ اس ٹاپ لیول ڈیلیوریبل کو فردر ڈیکمپوز کر دے، پارٹس میں ڈیوائڈ کر دے، سب ڈیلیوریبلز میں ڈیوائڈ کر دے. جس طرح فگر میں ہم نے ڈسکس کر دیا تھا کہ جو آپ کا ہوم کنسٹرکشن پروجیکٹ تھا تو پہلے لیول میں چار یا 5 پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیا، پھر ان کو مزید سب پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیا. تو سیم یہاں پہ آپ پہلے سوچ لیں کہ ایک آؤٹ لائن لے آئے اس اسپیسیفک پروجیکٹ کا یا میپ، اور پھر اس کی آؤٹ لائن میں یہ کنسیڈر کر لیں کہ ان کی سب سیکشنز کیا ہوگی، سب ڈیلیوریبلز کیا ہوگی. پھر آپ کی یہ جو ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر ہے تو پروجیکٹ ٹیم یہ ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر بناتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے کہ پہلے وہ میجر جو فنکشنل ڈیلیوریبلز ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ پہلا جو آپ کا میجر کام ہے، میجر ڈیلیوریبلز ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرے. پھر ان کے نیچے جو سب فنکشنل ہے یا جو سب ڈیلیوریبلز ہے تو پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایزی ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح لیول 3 میں آپ کا جو ہوم کنسٹرکشن کا پروجیکٹ تھا تو لیول 3 میں یا لیول 2 میں آپ کا انٹیریئر تھا، جو گھر کا جو ہوم کنسٹرکشن کا ڈیزائن تھا کہ انٹیریئر میں پھر آپ نے سب ڈیلیوریبلز پہ کام کرنا ہے، سب پورشنز پہ کام کرنا ہے. تو جب آپ کو انٹیریئر کا پتہ لگ گیا تو پھر اس کے بعد آپ کام کر سکتے کہ گھر کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں، یا ان میں اور جو چیزیں چاہیے کہ آپ اس میں اور رینوویشن کر سکتے ہیں، یا جتنے مزید ان میں ٹاسک ہے. تو پہلے آپ کیا کریں گے کہ میجر جو فنکشنل ڈیلیوریبل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، پھر یہ جو میجر ڈیلیوریبل ہے اس کو سب ڈیوائڈ کریں گے مزید ڈیلیوریبلز میں اور سب ڈیلیوریبلز میں. تو پھر یہ مینیج کرنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اچھا، تو یہی کنسیپٹ ہے کہ آپ نیچے آئیں گے اور ہر ڈیلیوریبل کو سب ڈیلیوریبل میں اور پھر اس سب ڈیلیوریبل کو مزید سب ڈیلیوریبل میں ڈیکمپوز کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے. تو آخر میں آپ کے پاس ایک ٹاسک آ جائے گا اور اس ایک ٹاسک کے لیے آپ کے پاس ایک بندہ آ جائے گا. تو جب ایک ٹاسک آ جائے اور اس ایک ٹاسک کے لیے ایک بندہ آ جائے تو آپ اس بندے کو اس ٹاسک کے لیے اسائن کر دیں تو آپ کے لیے وہ کام مینیج کرنا ایزی ہو جائے گا. اب آپ کے پاس فار ایگزامپل 30 ڈفرینٹ ٹاسک آ گئے تو 30 ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے 30 ڈفرینٹ پرسنس، 30 ڈفرینٹ اسپیشلسٹ آ گئے. تو اب آپ وہ اسپیشلسٹ ان کام کو، ان جو پروجیکٹ ہے ان کو کریں گے اور آپ ان کو ایزیلی مینیج کر سکیں گے. To summarize, I can say that the work background structure is an easy way to divide and conquer large projects so that you can get things done faster and more efficiently. کہ جو آپ کی ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر ہے یا WBS ہے، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ملٹی اسٹیپ یا لارج پروجیکٹ یا کمپلیکس پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں، مینیجبل حصوں میں ڈیوائڈ کر لے تاکہ جو آپ کا کام ہے یا جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ تیزی سے کمپلیٹ ہو اور ایفیشینٹلی کمپلیٹ ہو. یہ پریویس جتنے سلائیڈز ہو چکے تو اس کی سمری یہ ہے کہ جو آپ کا ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر ہے، اٹ از اے hierarchical tree structure that outlines your project and breaks it down into smaller and more manageable portions. کہ جو آپ کا یہ WBS ہے یہ ایک hierarchical tree structure ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے مینیجبل پورشن میں ڈیوائڈ کرتا ہے تاکہ ہر پورشن کے لیے ہم ایک اسپیشلسٹ بندہ ہائر کریں یا ہر پورشن کے لیے ہم ایک اسپیشلسٹ ٹیم ہائر کریں. تو ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر کے لیے تو بہت زیادہ سافٹ ویئر ہے، لیکن ایک سافٹ ویئر رائک ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ
ڈفرینٹ فولڈرز بنا سکتے ہیں اور پھر ان فولڈرز کی ڈفرینٹ سب فولڈرز بنا سکتے ہیں. جس طرح آپ نے جو ہوم کنسٹرکشن پروجیکٹ تھا تو پہلے لیول 1 میں تھا, ایک میجر ٹاسک تھا, پروجیکٹ تھا, پھر اس پروجیکٹ کو ہم نے ڈفرینٹ سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیا. تو اسی طرح آپ ایک فولڈر بنا سکتے ہیں, پھر سب فولڈرز, مزید سب فولڈرز, اور پھر کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ہر فولڈر میں ایک ایک ٹاسک جو کہ ٹاسک ہوگا ہم اس میں ڈال سکتے ہیں یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی مقصد یہ فولڈر یا سب فولڈرز بنانا ہے کہ ہم ایک ٹاسک کو ڈفرینٹ ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیں. تو جب ہم ڈفرینٹ ٹاسک میں یا چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائڈ کریں گے تو ان کو مینیج کرنا ایزی ہو جائے گا. تو رائک سافٹ ویئر کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ بہترین طریقے سے ایک ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو ڈرا کر سکیں یا اس کو پراپرلی میپ کر سکیں. اچھا, اوورآل سمری ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر کی یہ کہ ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر کا جو مین آبجیکٹو یا گول ہے کہ آپ اپنے لارج یا ملٹی پروجیکٹ کو, ملٹی اسٹیپ یا کمپلیکس پروجیکٹ کو مینیجیبل بنائے, ایزیلی بنائے, تاکہ آپ اس کو پراپرلی مینیج کر سکیں. تو جو ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر کا مین مقصد ہے تو وہ یہ کہ آپ اپنے لارج یا کمپلیکس پروجیکٹ کو مینیجیبل بنائیں. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر سے نہ صرف ہم اپنے پروجیکٹ کو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں یا پراپرلی اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں, بلکہ کاسٹ ریلیٹڈ جتنی ایشوز ہے یا بجٹنگ ریلیٹڈ جتنی ایشوز ہے, یا کہ کس سیکشن کو کتنا بجٹ چاہیے, یا کس پورشن نے یا کس سیکشن نے یا کس ڈپارٹمنٹ نے کتنا بجٹ یوٹیلائز کر دیا, تو یہ ساری ایشوز ہم ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر سے ایزیلی کر سکتے ہیں. For example, a project budget can be allocated to the top levels of the work breakdown structure. کہ جو آپ کا پروجیکٹ بجٹ ہے تو ہم وہ ایزیلی جو آپ کے ٹاپ لیولز ہے ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر میں ان کو ایزیلی اور کوئکلی ہم ان کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں یا پراپرلی ان کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر ان سیکشن سے یا ان لیول سے ہم ایک ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کوئکلی اور ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. By allocating time and cost estimates to specific sections of the project background structure, ہم ایک پروجیکٹ کی بجٹ کو کوئکلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور جس طرح پروجیکٹ کی تھرڈ فیز ہے پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز, تو اس فیز میں جب کہ آپ کا کام ہو رہا ہے تو اسی ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر سے آپ کہ پروجیکٹ کی کاسٹ پرفارمنس کیا ہے, کس سیکشن نے کتنا کاسٹ کتنا بجٹ یوٹیلائز کیا ہے, یا کس سیکشن کو ایشوز آ رہے ہیں, کون کس پرابلم میں ہے, یا کون کس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, تو یہ سب آپ ٹریک کر سکتے ہیں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر سے. تو یہ جو ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر ہے آپ کا, تو اس سے آپ اسپیسیفک سیکشنز میں جو ایشوز آ رہے ہیں, جو پرابلمز آ رہے ہیں, یا جو کاسٹ پرفارمنس ہے, یہ سب آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں یا ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر سے نہ صرف ہم کاسٹ اسٹیمیٹس یا بجٹ اسٹیمیٹس یا ڈفرینٹ سیکشن کے لیے کتنا بجٹ چاہیے یہ پراپرلی طریقے سے کر سکتے ہیں, بلکہ اس سے ہم ایک پروجیکٹ میں جو پوٹینشیل رسک ہے وہ بھی پراپرلی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کسی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کا ایک برانچ ہے یا اس کا سب برانچ ہے اور وہ اچھی طرح ڈیفائن نہیں ہے, تو ہم اس کو اسکوپ ڈیفینیشن رسک کہتے ہیں. اور یہ جو رسک ہے تو یہ ہم پروجیکٹ لاگ میں, پروجیکٹ ڈائری میں یا پروجیکٹ کیلنڈر میں ٹریک کرتے ہیں یا ٹریک کر سکتے ہیں. اور پھر جب پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز ہے تو اس میں ہم پراپرلی اس کو ریویو کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو امپورٹنٹ اپلیکیشن یا یوز ہے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کا, تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو سکسیزفلی آرگنائزیشنل بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیں, تو اس کا فائدہ پروجیکٹ مینیجر کو یہ ہوگا کہ اس کے پاس کمیونیکیشن کے ویلڈ پوائنٹس آ جائیں گے, یا وہ کمیونیکیشن پوائنٹس کو ویل آئیڈینٹیفائی کر لے گا, اور اس سے وہ کمیونیکیشن پروجیکٹ آرگنائزیشن میں ایک کمیونیکیشن پلان بنا لے گا, اور اس کمیونیکیشن پلان کے ذریعے سے وہ ہر سیکشن اور ہر سیکشن کے ہیڈ کے ساتھ پراپرلی کمیونیکیٹ کر سکے گا.
تو جو رسک آئے گا یا جو ایشوز آ رہے تو ان کو وہ پراپرلی ان بندوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اگر کسی سیکشن میں یا کسی ٹاسک میں یا کسی پروجیکٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر ایزیلی اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اور اس کی طرف آپ کی توجہ دلا سکتا ہے. Furtherly, work background structure can also be color coded to represent sub deliverable status. کہ ان کو ہم کلر کوڈ کر سکتے ہیں جو ڈفرینٹ ٹاسک ہے یا ڈفرینٹ اسٹرکچر یا ڈفرینٹ سیکشن جو ہے کہ ہر کلر ریپرزینٹ کرے گا کہ اس ڈیلیوریبل کی کیا اسٹیٹس ہے. فار ایگزامپل ریڈ جو ہے یہ لیٹ کے لیے ہے کہ جس ڈیلیوریبل کو یا سب ڈیلیوریبل کو ہم ریڈ سے ریپرزینٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹاسک ہے یہ لیٹ ہے تو یہ ایک ایشو ہے جو ریڈ کلر سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے. یلو کہ یہ پروجیکٹ یا یہ سیکشن رسک میں ہے. گرین کہ یہ آن ٹارگٹ ہے اور کوئی ٹاسک یا ڈیلیوریبل اگر کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو ہم بلو سے ریپرزینٹ کریں گے. تو یہ کچھ کلر کوڈز ہے جس سے ہم پروجیکٹ کی جو سیکشنز ہے یا ڈیلیوریبلز ہے یا سب ڈیلیوریبلز ہے یا پارٹس ہے یا سیکشنز ہے اسے ہم میپ کر سکتے ہیں, ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جو مینیجرز ہے یا جو مینجمنٹ سٹاف ہے تو وہ ایزیلی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو سیکشن ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا آپ کا پروجیکٹ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا کس سیکشن کو اٹینشن کی ضرورت ہے, کس سیکشن کو بجٹ کی ضرورت ہے, کون سا سیکشن رسک میں ہے, کون سا ٹارگٹ ہے اور کون سا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹولز ٹو کریٹ اے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہے تو اٹ از دی ریزلٹ آف اے ٹیم ایفرٹ کہ یہ مکمل ایک ٹیم ایفرٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو وداؤٹ ٹیم کبھی بھی ایک اچھا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر نہیں بن سکتا. اور مزید یہ کہ یہ جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہے اٹ از دی کلمینیشن اینڈ ریزلٹ آف ملٹیپل انپٹس اینڈ پرسپیکٹوز فار دی گیون پروجیکٹ. کہ یہ جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ انپٹس اور بہت زیادہ ویوز کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی بھی پروجیکٹ کی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ انپٹس چاہیے, بہت زیادہ لوگوں کی ویوز چاہیے اور اسی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹیکنیکس بھی یوز ہوتی ہیں. اس میں سے ایک افیکٹو ٹیکنیک برین اسٹارمنگ سیشن ہے. اور برین اسٹارمنگ سیشن میں ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کو لیتے ہیں جو پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں یا ان کے ہیڈز کو لیتے ہیں یا ان میں جو اسپیشلسٹ بندے ہوتے ہیں ان کو برین اسٹارمنگ سیشن میں ہم انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بہترین ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنا سکیں. اچھا پھر ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے لیے پروجیکٹ ٹیمز جو ہے وہ لو ٹیکنالوجی ٹولز بھی یوز کر سکتی ہے. اور لو ٹیکنالوجی ٹولز میں وائٹ بورڈ آ سکتا ہے, نوٹ کارڈز آ سکتے ہیں یا اسٹکی نوٹ پیڈز آ سکتے ہیں. اور یہ جو لو ٹیکنالوجی ٹولز ہے یہ آپ کے میجر ڈیلیوریبلز یا سب ڈیلیوریبلز یا اسپیسیفک ورک پیکیجز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے. اب آپ نے وائٹ بورڈ پہ یہ ڈیلیوریبلز آئیڈینٹیفائی کر دیے, میجر ہو گیا, سب ڈیلیوریبل ہو گیا یا کوئی اسپیسیفک ورک پیکیج ہو گیا یا کسی نوٹ کارڈز پہ یا اسٹکی نوٹ پیڈز پہ. تو ان نوٹ کارڈز یا اسٹکی نوٹس جو ہے ان کو آپ کسی دیوار پہ بھی چسپا کر سکتے ہیں. یا اگر میں پروجیکٹ ٹیم کا ممبر ہوں تو یہ جو سب میجر ڈیلیوریبل ہے یا سب ڈیلیوریبل ہے یا اسپیسیفک ورک پیکیج ان شارٹ کے جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہے تو جو نوٹ کارڈز پہ یہ سب لکھا گیا ہے تو ان کو میں کسی دیوار پہ یا اپنے سامنے الماری پہ یا چیئر پہ یا کمپیوٹر پہ ان کو میں چسپا بھی کر سکتا ہوں فار کہ مجھے پتہ چلے کہ میری میجر ڈیلیوریبل کیا ہے, سب ڈیلیوریبل کیا ہے, مجھے کتنا ٹائم دیا گیا ہے, کتنی کاسٹ دی گئی ہے یا کتنا بجٹ دیا گیا ہے اور اسکوپ کیا ہے اس پروجیکٹ کی. تو وہ سب کچھ اس ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں دیا گیا ہے. اور یہ جو نوٹ کارڈز ہے تو ان نوٹ کارڈز کو میں دیوار پہ یا الماری پہ چسپا کرتا ہوں تاکہ میں کسی ممبر کے ساتھ اپنی یا کسی کولیگ کے ساتھ
ان ڈیلیوریبلس پہ یا سب ڈیلیوریبلس پہ یا کسی اسپیسیفک ورک پیکج پہ بات کروں تو یہ چیزیں یا یہ کارڈز میرے سامنے ہو اور مجھے پتہ ہو تاکہ میں ٹو دا پوائنٹ اس کے ساتھ بات کر سکوں, میرا جو پروجیکٹ ہے وہ اسموتھ چل سکے. میچ ویئر مائنڈ ویو. اچھا, آپ کی جو یہ لو ٹیکنالوجی ٹولز ہے جس طرح اسٹیکی نوٹ پیڈز ہو گئی, نوٹ کارڈز ہو گئی یا وائٹ بورڈ, تو یہ یوز کرنے میں آسان ہے, برین اسٹارمنگ آپ ایزیلی ان پہ کر سکتے ہیں, لیکن ان میں ایک خرابی یہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ورک ویل ود ڈسٹریبیوٹیڈ ٹیمز. اگر ٹیم ایک جگہ پہ کام کر رہی ہے, لوگ مل کے کر رہے ہیں, برین اسٹارمنگ مل کے ہو رہی ہے تو یہ پھر کام اچھا کرے گا, لیکن جب ٹیم ڈسٹریبیوٹیڈ ہو جائے تو پھر کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, پھر پراپرلی کمیونیکیٹ ہم ان ٹولز پہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ڈسٹریبیوٹیڈ ٹیمز میں پھر یہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا. اور سیکنڈ جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ کہ اٹ ڈز ناٹ ٹرانسلیٹ ایزیلی انٹو ان الیکٹرانک فارمیٹ, کہ آپ ان کو الیکٹرانک فارمیٹ میں ایزیلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. مینس اگر آپ کو کمپیوٹر فارمیٹ چاہیے تو آپ یہ جو نوٹ کارڈز آپ نے ان پہ برین اسٹارمنگ کی ہے یا وائٹ بورڈ پہ کی ہے تو آپ ان کو ایزیلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ان میڈیا پہ, موبائل میڈیا پہ یا کمپیوٹر میڈیا پہ. اچھا جی, برین اسٹارمنگ, مائنڈ میپنگ اور ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچرز کے لیے بہت زیادہ ٹولز اویلیبل ہیں, تو ہم آگے بھی ان ٹولز کو پڑھیں گے, اور ان ٹولز میں سے ایک میچ ویئر مائنڈ ویو ہے. اچھا, میچ ویئر مائنڈ ویو ایزی ٹو یوز مائنڈ میپنگ سافٹ ویئر ہے, اور اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو بھی سپورٹ کرتا ہے, پروجیکٹ آؤٹ لائنس کو بھی اور گینٹ چارٹس کو بھی, اور مزید یہ کہ یہ ایزیلی ایکسپورٹ ہو جاتا ہے مائکروسافٹ پروجیکٹ میں, اور پھر اس پہ مزید آپ پھر اسکیجولنگ یا دوسرے ٹاسک اس پہ آپ مائکروسافٹ پروجیکٹ میں کر سکتے ہیں. بینیفٹس آف میچ ویئر مائنڈ ویو. اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے پروجیکٹ مینیجرز آسانی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کے لیے بجٹ بھی اسائن کر سکتے ہیں, اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے تو وہ ڈیوریشن بھی اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اب اسٹیمیٹڈ بجٹ اور اسٹیمیٹڈ ڈیوریشن کو فردر پلاننگ اور انالیسس کے لیے ہم مائکروسافٹ ایکسل یا مائکروسافٹ پروجیکٹ میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی میچ ویئر مائنڈ ویو کی بیوٹی ہے کہ ان کے فائلز مائکروسافٹ ایکسل یا مائکروسافٹ پروجیکٹ میں ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں. پھر پروجیکٹ مینیجرز کو ایسے ٹولز اور اکوپمنٹ چاہیے جو ان کے کام کو مزید ایکسیلریٹ کرے یا اسپیڈ اپ کرے, اور جو ایڈمنسٹریٹو برڈن ہے تو اس کو کم سے کم کرے. تو میچ ویئر مائنڈ ویو ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ پروجیکٹ مینیجرز کے کام کو ایکسیلریٹ کرتا ہے اور ان سے جو ایڈمنسٹریٹو برڈن ہے وہ کم کر دیتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایزی سافٹ ویئر ہے, اور اس کو یوز کرتے ہوئے جو ساری ایڈمنسٹریشن ہے وہ پروجیکٹ مینیجرز آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور جو پروجیکٹ کا کام ہے وہ ایفیشینٹلی اور تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں. لاسٹ میں ہم ایک پروجیکٹ لیں گے جس میں ہم نے ایک بائی سائیکل کی کنسٹرکشن لی ہے, اور اس کو ہم نے 3 لیولز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایک بائی سائیکل کو ہم کنسٹرکٹ کریں گے, لیکن اس کنسٹرکشن کو ہم نے 3 لیولز میں ڈیوائڈ کر دیا. تو ڈیٹیل میں اب ہم اس کی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کریں گے. یہاں پہ دیکھ لیں, بائی سائیکل ہے لیول 1, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر لیول 1. تو بائی سائیکل کے آگے یہ آئٹم, اس کے آگے ہم نے 100 لکھا ہے. 100 مینس یا تو یہ آرز ہے یا ریسورسز ہے. اب یہ پیرنٹ لیول ہے لیول 1. اب اس کی جو چائلڈ لیول ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیں, ان کو یا یہ سب ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو سب پورشنز اس کے یہ ہے کہ بائی سائیکل کے لیے فریم سیٹ ہے, کرینک سیٹ ہے, ویلز ہے, بریکنگ سسٹم ہے, شفٹنگ سسٹم ہے, انٹیگریشن ہے, اور پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. اب ان آئٹمس کے آگے دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل یہ آرز ہے 100, تو یہ 15 اس کو 15 آرز چاہیے, 5 آرز اس کے لیے چاہیے, ویلز کے لیے 30 آرز چاہیے, بریکنگ سسٹم اور شفٹنگ کے لیے 5 آرز, انٹیگریشن کے لیے 35 آرز, اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے 5 آرز.
اب ان سارے نمبرز کو جب آپ پلس کریں گے تو 100 آئے گا، مینس کہ اس سارے کام کے لیے آپ کو 100 آورس چاہیے. تو یہاں پہ چائلڈ لیول پہ بھی جو سم آف ورک ہے تو ان کے لیے بھی جتنے گھنٹے چاہیے وہ 100 ہوں گے. مینس کیا کر دیا کہ بائی سائیکل کا جو کنسٹرکشن ہے اس کو ہم نے ان 7 پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیا، 7 ڈویژنز میں ڈیوائڈ کر دیا. اب مزید اگر ان پورشنز کو میں سب پورشنز میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں تو میں کر لوں گا. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھ لیں فریم سیٹ میرے پاس 4 پورشن میں ہوگا، جس کے لیے فریم ہے، ہینڈل بار ہے، فورک ہے اور سیٹ ہے. تو 7 آرز میں فریم کو دوں گا، 2 آرز ہینڈل بار کے لیے، فورک کے لیے 3، سیٹ کے لیے 3. تو یہ سارے جب آپ پلس کر لیں 7 2 9 12 15 تو یہ 15 آرز بن جاتے. کرینک سیٹ لیول 2 والا ہے، بس یہ سنگل ٹاسک میں ہو سکتا ہے. پھر ویلز کو دیکھ لیں 30 آرز اس کے لیے چاہیے. تو ویلز آپ کے پاس 2 ہے، فرنٹ ویل ہے اور ریئر ویل ہے. تو فرنٹ ویل کے لیے آپ کے پاس 13 چاہیے اور ریئر ویل جس میں کام تھوڑا زیادہ تو 17 آرز آپ کو چاہیے. دونوں کو ایڈ کر لیں 30 آرز بنتے ہیں. سملرلی بریکنگ سسٹم، شفٹنگ سسٹم یہ وہی لیول 2 کے ہے کہ سنگل فیز میں ہو سکتا ہے. اب انٹیگریشن کو مزید میں 4 پورشنز میں ڈیوائڈ کروں گا. کانسیپٹ ہے تو 3 آرز لگیں گے، ڈیزائن پہ 5 آرز لگیں گے. پھر جب میں پوری اسمبلی کروں گا تو 10 آرز لگیں گے اور ٹیسٹنگ کے لیے 17 آرز لگیں گے، اور پھر پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے 5 آرز. تو یہ اب اس کے لیے چائلڈ پیرنٹ لیول ہے اور یہ اس پیرنٹ لیول کی چائلڈ لیول ہے. تو یہاں پہ آپ آرز کو جب ایڈ کر لیں گے تو یہ 100 آ جائے گا اور یہ بھی یہاں پہ 100 ہے. تو مینس کہ پیرنٹ لیول پہ جتنے آرز چاہیے یا جو سم آف ورک ہے یا جو ورک ہے اٹ ول بی 100% آف دی ورک آف پیرنٹ چائلڈ لیول. تو یہ ایک ڈیٹیل بائی سائیکل کنسٹرکشن کی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر تھی. اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ جو نمبر ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ 100 ہے، 15 ہے، 5 ہے، جو بھی ہے. The numbers next to each item indicate the number of hours or resources required to complete the work. The sum of all these must be 100 at each level. جس طرح یہاں پہ 100 ہے تو یہاں پہ بھی 100 ہونا چاہیے، یہاں پہ بھی 100 ہونا چاہیے. اگر لیول 4 تھا تو وہاں پہ بھی 100 ہونا چاہیے. نیکسٹ کہ this is the oft quoted means 100% rule. That's the sum of the work at each child level must be 100% of the work at the parent level. کہ یہاں پر 100% جو ٹاسک ہے یا 100% جو کام یہاں پہ ہے تو وہ یہاں بھی ریپلیکیٹ ہونا چاہیے، وہ 100% یہاں پہ بھی ہونا چاہیے اور وہ 100% یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ ایک ڈیٹیل ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر تھا. اب مزید ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے ڈفرینٹ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچرز بنائیں گے اور اس کے بعد آپ پھر کچھ اسائنمنٹس بھی اس پہ کریں گے.